السلام علیکم ناظرین، پروگرام کلوزنگ آور میں خوش آمدید. میں ہوں عرفان حیدر. ناظرین، 26ویں کے بعد 27ویں آئینی ترمیم، جس کے بعد اپوزیشن کی جانب سے احتجاج بھی کرنے کا عندیہ دیا گیا، اور آنے والا جمعہ جو ہے اس میں یوم سیاہ بنانے کا بھی اعلان کیا گیا. مجلس جو وحدت المسلمین کے سربراہ ہیں علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کی جانب سے، جو کہ تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ نکتہ اٹھایا گیا، یہ احتجاج کیا جائے گا. اس کے فوراً بعد کل خبروں میں ایک دی اکانومسٹ میں ایک سٹوری چھپی، جس کے بعد وہ خبریں پیچھے رہ گئیں اور ہر طرف ایک خبر کا ذکر ہے جس میں سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی، ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے کافی کچھ الزامات لگائے گئے ہیں، جس پہ تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسے ڈیفیمیشن کا کیس اس پہ کریں گے، اس ادارے کے اوپر اور ان صحافیوں کے اوپر. اب دیکھنا یہ ہے یہ کیس کب ہوتا ہے، کیونکہ ماضی کی اگر ہم مثال لیں تو ماضی میں بانی پی ٹی آئی جب توشہ خانہ کیس کا گھڑی کا معاملہ ان کا سامنے آیا تھا تو انہوں نے ایک ٹی وی اینکر کو یہ کہا تھا کہ ان کے خلاف اور ان کے ادارے کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، لیکن 2 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ الزامات میں کتنی صداقت ہے، کس بنیاد پر یہ الزامات لگائے گئے ہیں، اور اس موقع پر جب 27ویں آئینی ترمیم پہ تنقید کی جا رہی تھی، اس سٹوری کا آنا کیا ایک خبر کو دبانے کے لیے دوسری اس سٹوری کا استعمال کیا گیا ہے، یا اکانومسٹ جو کہ 1843 سے چلنے والا ایک بڑا ادارہ تصور ہوتا ہے، کریڈیبلٹی ہے اس میں کام کرنے والوں کو ان کے سٹوری کو چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، بغیر کسی ثبوت کے یا بغیر کسی سٹرونگ ایویڈنس کے اس قسم کے سٹوری نہیں چھاپی جاتی. تو انہوں نے یہ سٹوری کس طرح چھاپی، اور اس پہ کل سے مسلسل بات ہو رہی ہے، الزامات کا سلسلہ جاری ہے. دوسری طرف سے تحریک انصاف اسے صرف پروپیگنڈا کہہ رہی ہے، اور تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ اسے عدالت میں لے جایا جائے گا. نصرت واحد صاحبہ تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، کرنل معروف صاحب مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آزاد کشمیر سے آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں کا بہت شکریہ. میں نصرت واحد صاحبہ آپ سے آغاز کرتا ہوں. یہ الزامات جس قسم کے آئے سامنے دی اکانومسٹ میں، ہم نے دیکھا پاکستان میں بہت سارے صحافی یہ الزامات بارہا دہراتے رہے، یوٹیوب کے اوپر، ٹی وی چینلز کے اوپر. مختلف لوگ جو بانی پی ٹی آئی یا ان کی اہلیہ کے قریب رہے جب وہ اقتدار میں تھے، انہوں نے بھی ان الزامات کے حوالے سے بات کی ہے ماضی میں. لیکن اب اتنے بڑے ادارے میں چھپنا تحریک انصاف کو کیا لگتا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور کیا ان الزامات میں اگر ٹوٹل جس طرح تحریک انصاف کہہ رہی ہے، بیرسٹر گور صاحب نے کہا ہے کہ ہم یہ ٹوٹل جھوٹ پر مبنی ہے، پروپیگنڈے پر مبنی ہے، ہم عدالت جائیں گے، تو یہ کب تک یہ سلسلہ شروع ہوگا کہ اسے چیلنج کیا جائے گا عدالت کے اندر، اور کہاں، برطانیہ میں یا پاکستان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کا. سب سے پہلے تو میں اپنے فیلڈ مارشل کی ایک بات کو دوبارہ دہرانا چاہوں گی. انہوں نے کہا تھا کسی بھی ادارے کو 5 لاکھ روپے دے دیں اور اس میں کوئی بھی آرٹیکل چھاپ دیں. اور دوسری جو خاتون ہیں جو اس میں کو ورکر ہیں، وہ ان کا نام بشرا تسکین صاحب ہے. وہ آپ دیکھیں ان کی جو انٹرویو تھا ٹی وی پہ، اس پہ وہ کہہ رہی تھی ہم نے کوئی چیز اپنے پاس سے تھوڑی کی، وہ تو 2-3 سال سے جو چل رہا ہے ٹی وی پہ، آپ کے اخباروں میں، وہاں سے ہم نے لے کے اس کو چھاپ دیا. اس کے بعد ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بند ہو گیا، خاموش ہو گیا، فیس بک بھی خاموش ہو گیا، اور جتنے باقی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے وہ بھی سب خاموش ہو گئے. اب وہ خاتون پائی نہیں جا رہی کسی بھی سوشل میڈیا پہ. تو اس سے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو بھی ہے، جس طرح خود اس نے بشرا تسکین نے فرمایا کہ یہ ساری وہ پرانی چیزیں ہیں جس کو دوبارہ سرفیس پہ لانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ ڈائیورژن کر دیں اس ترمیم سے جس کے اوپر پورا پاکستان جو ہے اس وقت پریشان ہے. دے آر آل ورڈ کہ آگے پاکستان کا کیا بننے والا ہے، کیا ہونے والا ہے. کیونکہ ہم نے یہ تو سب نے دیکھ لیا کہ ان پچھلے 3 سالوں میں کتنی کی ترقی ہوئی پاکستان میں، کتنی کی مہنگائی کم ہوئی پاکستان میں، کتنے کے قرضے اترے پاکستان میں. تو ان تمام چیزوں کا جواب صفر بھی نہیں بلکہ مائنس ہے. تو اس چیز سے ہٹانے کے لیے کہ جی 27ویں ترمیم ہو رہی ہے، جہاں پہ اس کے بعد ججز کا کنٹرول جو پہلے ہی 26ویں کے بعد ختم ہو گیا تھا، 27ویں کے بعد وہ بالکل کسی قابل نہیں رہے کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکیں، فیصلہ سنا سکیں. پہلے بھی وہاں سے لکھ کے آتا تھا، اب اور زیادہ ڈکٹیٹ ہوگا. اور دوسرا یہ کہ جن کو آپ نے ساری عمر کی کیا کہتے ہیں اس کو لفظ، جو
جو ہمیشہ کے لیے ان کو معاف کر دیا ہے چیزوں کو، اس کو کیا ہے، خاص لفظ ہے اردو میں کہ استثنا، استثنا، استثنا دے دیا. تو امیونٹی. وہ استثنا، جی، استثنا جو دیا گیا ہے زرداری صاحب کو، وہ اس سے بری واقعی ہو جائیں گے. لیکن جن کو نہیں دیا گیا ان کے اوپر کون سے مقدمے چل رہے ہیں؟ جس دن ان کے اوپر 14 ارب کا مقدمے کا الزام یا وٹ ایور جو پروف ہونا تھا، اس دن ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. تو استثنا تو ایسے ہی آٹومیٹکلی ملا ہوا ہوتا ہے. ان لوگوں پر کون مقدمے چلاتا ہے اور کون کرتا ہے؟ زرداری صاحب کو اندر کرنے والے نون لیگ والے ہی تھے، اور ان کے ساتھ یہ وہ مل کے اور ان کا بیٹا کام کر رہا ہے، جس ماں کے اوپر جو جس طرح کے ان لوگوں نے الزامات لگائے اور حرکتیں کی ان کے ساتھ. تو یہ مطلب اس میں کوئی دین ایمان والی چیز آپ ہی کے نہیں دور میں رہے بھی گی. زرداری صاحب، آپ کے دور میں بھی گرفتار ہوئے، ان کی ہمشیرہ بھی گرفتار ہوئی. تھوڑی سی دیر کے لیے گرفتار ہوئے، باہر آ گئے. 11 سال تو نہیں اندر جیل میں رہے. اس میں کوئی ایسی بڑی چیز نہیں تھی. کچھ تو ہوا ہوگا تو وہ اندر تھوڑی ہوں دیر گے. کے لیے گرفتار کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. مسئلے کی بات نہیں ہے وہ. اچھا. اٹ واز ناٹ دیٹ بگ ڈیل کہ وہ گرفتار ہوئے اور واپس آ گئے. اس طرح نہیں جس طرح خان صاحب کو گرفتار کیا ہوا ہے. کہ زرداری صاحب اس وقت جو 11 سال کے لیے بھی گرفتار ہوئے تھے، اس وقت بھی وہ ایک سامنے ان کے لیے کوٹھی لی گئی تھی، جس میں کوٹھی کہنا عجیب سا لگتا ہے، گھر لیا گیا تھا جس میں وہ باقاعدگی سے جا کے آرام فرماتے تھے اور اپنی زندگی کی یہ روٹین کو یہ عرصہ سے جو لیا جاتا. انہیں ہاؤس اریسٹ کیا گیا تھا وہ تقریباً 8 ماہ بنتا ہے میری معلومات کے مطابق، باقی وہ جیل میں ہی رہے. ہاؤس اریسٹ تو ہاؤس اریسٹ ہوتا ہے. یہ ایک گھر لیا گیا تھا جیل کے سامنے، جہاں پہ وہ 8 ماہ کے لیے انہیں بہرحال ہم اس بحث میں نہیں جاتے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں جو بشرا تسکین صاحبہ ہیں، میں نے بہت ڈیٹیل سے ان کو سنا ہے. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نومبر 2024 سے یہ معلومات جمع کرنا ہم شروع ہوئے اور تقریباً 1 سال لگا. اس دوران ہم نے 1 on 1 علیمہ خان صاحبہ کا انٹرویو کیا، بہت سارے سوالات کیے، کچھ چیزیں تردید کی، کچھ انہوں نے تصدیق کی. اس کے علاوہ ہم نے جہانگیر ترین صاحب کا، اون چودھری کا، علیم خان کا، جو بھی ریلیٹڈ لوگ تھے، اس کے علاوہ جو ملازمین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو معلومات ہم نے شیئر کی ہے یہ صرف 10% ہے، 90% ہم نے نہیں کی. جب بھی کوئی پوائنٹ ہمیں ملتا تو اس کو 5 سے 6 لوگوں سے تصدیق کے بعد ہم اسے ایک رپورٹ کی شکل میں لائے ہیں. اور ادارہ بھی جو اکانومسٹ ہے، ظاہر ہے 1843 سے چلنے والا ادارہ، بقول نجم سیٹی صاحب سینئر صحافی ہیں کہ 18 سال انہوں نے اس ادارے میں کام کیا ہے. چیک اینڈ بیلنس کے علاوہ جو ہے اس طرح کچھ بھی نہیں چھپتا اس کے اندر. تو اگر آپ قانونی کارروائی کرتے ہیں تو ظاہر ہے قانونی طور پر بھی ادارے نے رپورٹ لگانے سے پہلے اچھی طرح دیکھا ہوگا کیا پہلو ہیں اس کے، تو کتنی کامیابی مل سکتی ہے. کیونکہ ماضی میں ہم نے ڈیلی میل کا کیس دیکھا تھا، 2019 میں آیا، شہباز شریف نے کیس کیا، 2022 میں ڈیلی میل نے شہباز شریف سے معافی مانگی. دیکھیے، میں چونکہ وکیل نہیں ہوں اور میرا اس وکلا کے طبقے سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، جی. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ کب کرتے ہیں کوئی بھی کسی قسم کا کیس یا کیا ہوتا ہے. کیونکہ یہ باقاعدگی سے جو بڑے لیڈرز ہیں ان کا کام ہے، گوہر ہے یا دوسرے جنرل سیکرٹری وغیرہ ہے، یہ دیکھیں، یہ اس کو ظاہر پڑھیں گے، دیکھیں گے، اس کے بعد وہ جو بھی کر رہے ہوں گے. لیکن بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، کیا بے نظیر صاحبہ خود نہیں جاتی تھی کسی پیر صاحب کے پاس، وہاں جا کے زمین پہ بیٹھ جاتی تھی؟ یا زرداری صاحب کے ایک صاحب نہیں تھے جو یہ معاملہ پیر تک جانے تک کا نہیں ہے نا نصرت بھائی صاحبہ، بہت سنگین معاملہ ہے کہ آپ اچھا، سنگین کیا معاملہ ہے؟ کیا آپ صدقہ دے رہے ہیں، بکرا بلا کے صدقہ دے رہے ہیں اور اس کا گوشت لوگوں میں بانٹ رہے ہیں؟ اگر ایک یا وزیر آپ اعظم کو یہ کہا جائے کہ آپ نے مغرب سے پہلے گھر پہنچنا ہے، آپ نے کراچی سٹے نہیں کرنا، آپ نے برطانیہ نہیں جانا، آپ نے جنازے میں شرکت نہیں کرنی، یہ وزیر سب اعظم کو کیسی کہا بات جائے ہے؟ کہ طیارے میں آپ 4 گھنٹے ویٹ کریں کیونکہ ستاروں کی جو چال ہے آپ کے موافق نہیں ہے، 4 گھنٹے بعد آپ اگر اڑ سکتے ہیں. آپ کو بتاؤ نا، ستارے اور فلاں فلاں ستاروں پہ تو خیر وہ بالکل نہیں آتی ہوں گی. وہ انتہائی جسے میں کہنا چاہیے الزامات کی مذہبی بات کر خاتون. رہا ہوں، جو الزامات لگے ہیں، ہاں، ظاہر ہے. جو بھی الزام کی آپ بات کر رہے ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، وہ انتہائی مذہبی خاتون ہے اور اس قسم کی ستارے اور فلاں ڈھمکا کی چیز پہ نہیں آتی ہوں گی. ستاروں کی جہاں تک بات ہے، وہ انڈیا میں آپ کو بتائے نا، بامبے کا نام چینج کر کے بامبے جو رکھا گیا ہے وہ ستاروں کی کیلکولیشن سے، اچھا. اسٹرالوجی کے حساب سے کر کے کیا گیا. جی. تو وہاں پہ بہت زیادہ اس چیز کو مانا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے. یہاں کوئی اس طرح کی بہت زیادہ چیز نہیں ہے، ماننے والے ہیں. ظاہر ہے نمبرولوجی کوئی بری چیز نہیں ہے، اس کو دیکھا جائے کہ کیا وقت ٹھیک ہے آپ کے لیے، کیا وقت ٹھیک نہیں. لیکن بی بی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بشرا بی بی جو ہے وہ صرف اسلام کے حساب سے
قرآن کے حساب سے اور یا وظیفے کچھ بتا دیتی ہوں گی یا کوئی اللہ کا نام بتا دیتی ہوں گی کہ یہ تو پڑھ لو یہ کر لو. اس کسی کے علاوہ اسلامک درس گاہ میں، کسی مدرسے میں، کسی یونیورسٹی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے؟ آپ کی کوئی معلومات ہے ایسے؟ مجھے بالکل نہیں پتا اس بارے میں. اچھا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جب وہ ان کے جو ایک میرٹل لائف انہوں نے گزاری ہے 18 سال یا 21 سال، وہ بہت زیادہ میزریبل تھی ان کی، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف لوٹ کے آئی ہیں. اور میرا اس میں سوال یہ انہوں اس نے لیے تھا، بہت قطع کلامی کی معذرت، اگر میں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو ظاہر ہے میں نے یونیورسٹی سے جی اسی کوئی بات نہیں. ریلیٹڈ پڑھا ہے، تبھی میں بیٹھا ہوں. بالکل ڈیفینیٹلی آپ بھی اس لیے وہاں بیٹھے ہیں اور میں بھی اس لیے بیٹھی ہوں، میں پڑھا ہے میں نے. لیکن بات یہ ہے کہ صرف ڈگریز سے نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی انسٹیٹیوٹ سے جا کے کوئی ڈگری لے لی ہے تو وہ بہت معتبر ہو گیا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں صرف آپ کو اپنی ساس کی مثال دیتی ہوں جو شاید 8ویں کلاس بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی، لیکن سارا فیض ان کو یاد تھا، سارا اقبال ان کو یاد تھا، اس کے علاوہ جتنے بڑے شاعر ہیں وہ سب ان کو یاد تھے. اور ہر وہ کتاب جو اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی آتی تھی وہ پڑھتی تھی اور سب کو بتاتی تھی اپنی ارد گرد کی خواتین کو. تو یہ پڑھنے کا تعلق جو ہے نا وہ ضروری نہیں کہ انسٹیٹیوٹ سے ہو، وہ آپ کا شوق ہوتا ہے. اب وہ اگر اسلام کی طرف گئی ہے تو وہ ان کا جرم ہو گیا ہے، کیونکہ خان صاحب کے اوپر بھی یہ الزام لگا ہے نا کہ وہ بہت مذہبی ہے، وہ اردوان سے بھی نہیں زیادہ نہیں، مذہبی یہ ہے، معاملہ وہ مذہب کا نہیں ہے محترمہ، یہ شریف کا. توہمات کا تو معاملہ یہ ہے. جو الزام ہے، میں اس کو نہیں کہہ رہا کہ یہ درست ہے، لیکن جو تہمات الزام ہے نہیں وہ ہے، توہمات پہ ہے. غلط ہے الزام وہ تہمات پہ، کیونکہ وہ اگر صدقہ دے رہی ہیں یا صدقہ ٹھیک ہے، دلوا رہی ہیں میں یا کوئی اور چیزیں کر رہی ہیں تو وہ تہمات میں نہیں آتا. میں بھی اپنے گھر میں صدقے دیتی ہوں، آپ بھی دیتے ہوں گے، آپ کی ماں بھی اچھا دیتی ہوگی. کئی ٹھیک ہے، دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ انڈا پھیر کے یا کچھ اور مرچیں پھیر کے ہمارے اچھا سروں سے اتارتی تھی ہماری مائیں. تو اس میں کوئی تہمات کی بات نہیں ہے. یہ ہم لوگوں کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی ہے کہ چلو یہ چیز اپنے ساتھ ایول لے جائے گی، جو بھی وٹ ایور that thing is attached to you وہ چیز ختم ہو جائے گی. تو اس میں توہم نہیں ہے. یہ توہم چونکہ پرستی ہم نہیں ہے. میں حکومتی ہندوؤں موقف کے لے ساتھ لیتا ہوں بہت نا، زیادہ رہے حکومتی موقف کی لے وجہ لیتا سے ہوں. ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں کرنل ایسی معروف ہو گئی صاحب ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں، حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. کرنل صاحب، اگر کوئی وزیر اعظم اپنی شریک حیات سے مشورہ کرتا ہے تو یہ کوئی اتنا بڑا جرم تو نہیں ہے، نہ غیر اخلاقی ہے. ظاہر ہے شریک حیات ہے، زندگی میں مشورے ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ کرتے رہے ہیں، بادشاہوں سے لے کر آج تک جمہوری رہنما بھی کرتے رہے ہیں ماضی میں. تو اس سٹوری پر وفاقی وزراء کا لب کشائی کرنا، بار بار اس پہ بات کرنا، ٹویٹ کرنا، غیر ضروری نہیں لگ رہا آپ کو؟ یہ کیوں اس پہ اتنی بات ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موجود کیا اور بات کرنے کا موقع دیا. دیکھیں، وفاقی وزراء نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو اکنامکس جو ایک میگزین ہے اس میں پبلش اس کے ہوئی ہے، بعد جو پریس شوئنگ ہوئی کانفرنس ہے کی سر. نا عطا تارڑ صاحب نے. نہیں وہ اس پہ لوگ تبصرے کر رہے ہیں نا. دیکھیں نا، پوائنٹ یہ ہے، ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، اس پہ ابھی آپ مجھ سے کوشچن کر رہے ہیں، مجھ سے پوچھو تو میں نے جواب تو دینا ہے. ابھی پھر آپ یہ کہیں جی کہ آپ لوگ جو کیوں یہ تبصرے کیوں کر رہے ہیں، تو پھر آپ کوشچن ہی نہ کریں. جب آپ کوشچن کر رہے ہیں، خود آپ اس پورے پروگرام کو آپ نے ڈیبیٹ یہ رپورٹ کر رہے ہیں، تو اس کا جواب تو دینا پڑے گا. نہیں بالکل آپ جواب دیں. میں جب یہ کہہ رہا ہوں ابھی کہ دیکھیں، وفاقی وزراء کا یہ کہنا کہ وہ یہ بالکل درست جو باتیں ہیں. رپورٹ شائع ہوئی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ نئی بات پاکستان میں بات ہوتی رہی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں جی. آپ. ہیلو، جی میں جی بات صحیح کہہ کروں. رہے ہیں آپ، پاکستان میں بات ہوتی رہی ہے. میں سن رہا ہوں آپ کو کرنل صاحب، میں سن رہا ہوں آپ کو، نہیں، کنٹینیو یہ کیجئے. بات تو درست ہے نا. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ میگزین ہے اکنامکس، اس کی آپ کریڈیبلٹی دیکھ لیں، اس کی آپ کریڈیبلٹی دیکھ لیں، اس کا پروفائل دیکھ لیں، اس کی جو اس سے پہلے جو اس میں رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں، یا جو بھی اس میں اس طرح کے جو رپورٹ شائع ہوتی ہیں یا تجزیے پیش ہوتے ہیں، ان کی آپ دیکھ لیں. تو وہ تو ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو میگزین ہے یہ بہت کریڈیبل ہے، اس کے بارے میں یہ کوئی غلط بات نہیں چھاپتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی رپورٹ چھاپنے سے پہلے وہ پوری تحقیق کرتے ہیں، پورے ایویڈنس کے ساتھ، پورے حقائق کے ساتھ. لوگوں کو اس میں جہاں ان کو، اور ایک جگہ سے حقائق کو گٹھے نہیں کرتے، وہ 4-5 دنوں سے کاؤنٹر چیک کرتے ہیں، تب جا کے، کیونکہ ان کی اپنی کریڈیبلٹی اسٹیج پہ ہوتی ہے. اور جس طرح کے لوگ کہہ رہے ہیں، یا جس طرح کے محترمہ یہ نصرت واحد صاحب کہہ رہی تھی کہ یہ کورٹ میں جائیں گے، میں تو دعا کرتا ہوں یہ کورٹ میں جائیں. کیونکہ اگر اس میگزین نے یہ غلط رپورٹ چھاپی ہے
یا پبلش کی ہے تو ان کو سزا ہونی چاہیے. لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہ پی ٹی آئی والے کبھی بھی کورٹ میں نہیں جائیں گے, کیونکہ اس نے جتنی بھی باتیں پبلش کی ہیں, پرنٹ کی ہیں, وہ سب سچی ہیں, اور ان کے حقائق جو ہیں اس سے پہلے بھی لوگوں کے سامنے ہیں. ابھی تو اس میں یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ چونکہ ہمارے جو اپنے صحافی ہیں, جو جرنلسٹ ہیں, ان کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لفافہ صحافی ہیں جی, انہوں نے پیسے لے کے یہ بات کی ہے. تو اکنامکس میں جب ایک چیز آ جاتی ہے تو وہ ایک سمجھ لیں سند تصور کی جاتی ہے کہ وہ لوگ اتنے کریڈیبل ہیں کہ وہ کوئی اس طرح کی چیز پبلش نہیں کرتے. جو مرضی چھپا لیں. اچھا, ابھی ایشو یہ ہے کہ چونکہ ان کو ہر جگہ جواب دینا پڑتا ہے, ان کو جگ گسائی ہو رہی ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود کہہ رہے تھے کہ میری مرشد جو ہے وہ بشرا بی بی ہیں. ابھی دیکھیں مرشد اور مرید کا جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ مرشد جو کہتا ہے صحیح ہو غلط ہو, آنکھیں بند کر کے مرید اس کو مانتا ہے. اور اس میں رپورٹ میں یہ بھی چیز واضح لکھی ہوئی ہے کہ چونکہ کئی چیزیں ایسے فیصلے جب کرانے ہوتے ہیں تو آئی ایس آئی کے کچھ نمائندے 2 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے بشرا بی بی کو بتا دیتے کہ یہ ہونے والا ہے, تو وہ جا کے عمران خان کو بتاتی ہیں کہ یہ ہونے والا ہے. تو جب وہ چیز اس طرح ہو جاتی تو ان کا وہ کہتے تھے ان کا عقیدہ جو اور مضبوط ہو جاتا کہ ان کو تجلیات ہیں, ان کے پاس جو غائب کا علم ہے, تو وہ اس سے اور زیادہ جو ہے نا سٹرنتھ ہو جاتی تھی. یہ اس تو یہ رپورٹ چیزیں میں جو ہیں یہ منشن ساری جو اس ہیں رپورٹ میں منشن ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کے ایک پیر ہیں, ان کو بتایا جاتا, وہ بشرا بی بی کو بتاتے, اور بشرا بی بی اپنے جو ہے ان کے ہسبینڈ انہیں بتاتے, تو ان کا یقین اور پختہ ہو گیا کہ انہیں پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے. ایسا ایسے آتا تو تھا یہ پوری گیم پلان تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ بشرا بی بی کے کہنے پہ بزدار کو وزیر اعلیٰ لگایا گیا, اور سب لوگوں کے پی ٹی آئی والوں کے بھی تحفظات تھے کہ آپ اس کو لگایا. پھر فرح گوگی جو ان کے کہنے پہ آئی, وہ آپ کے فیصلہ آباد کے جو پی ٹی آئی کے جو رہنما تھے, حبیب سمتھی ان کا نام تھا, انہوں نے خود کہا کہ ہم تو پاکستان کی تقدیر تبدیل کرنے کے لیے آئے تھے, ہم تبدیلی کے لیے آئے تھے, تو ہمیں 3.5 سال فرح گوگی اور بزدار کی جو ہے نا ان کو دفاع کرنے میں لگ گزر گئے, اور ہمیں کچھ نہیں دیکھا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں آ رہی. ابھی یہ ہے کہ ایک کنسالیڈیٹر قسم کی رپورٹ آئی ہے, اور دوسری بات یہ ہے اس سے پہلے اگر الزامات تھے تو ان پہ یہ سند یا ایک سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا ہے کہ وہ چیزیں درست تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میگزین نے غلط رپورٹ شائع کی ہے تو پی ٹی آئی کو بائی آل مین جانا چاہیے کورٹ میں اور اپنا جو ہے حق مانگنا چاہیے. جس طرح ڈیلی میل کے خلاف شہباز شریف صاحب گئے تھے تو انہوں نے معافی مانگی تھی, تو یہ چیز بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کلیئر ہو جانا چاہیے. نصرت واحد صاحب, ظاہر ہے پاکستان کی عدالتوں پہ جب سے آئینی عدالتیں بنی ہیں, 26ویں آئینی ترمیم ہوئی, پھر 27ویں ہوئی, ہمیں تو یہی سننے کو ملتا ہے پروگرام میں, جو بھی تحریک انصاف کا ہمارے پاس رہنما آتا ہے, بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے ہمیں اعتبار ہی نہیں ہے. تو ہم آپ کے لیے آسانی ہے نا, پاکستان کے اندر آپ ٹرسٹ نہیں کر رہے اگر عدالتوں پر, عدالتی نظام پر, تو یہ تو ادارہ برطانیہ کا ہے. برطانیہ کے اندر نظام بھی بڑا صاف ستھرا ہے, بقول بانی پی ٹی آئی خود بتاتے رہے ہیں قوم کو کہ برطانیہ اور امریکہ کے اندر جو ہے انصاف مل جاتا ہے, چاہے کمزور بھی ہو اسے, اگر وہ حق پر ہو. تو ہم توقع کریں کہ آپ کو اگلے کچھ ماہ میں اس اکانومسٹ کے اگینسٹ انصاف ملے گا اور یہ معافی مانگنے پہ آپ انہیں مجبور کریں گے؟ دیکھیے, میں بالکل شروع میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ وہ جو بشرا تسکین صاحبہ ہیں, ان کا انٹرویو آپ نے دیکھا ہوگا, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی طرح آپ نے ان کو آبزرو کیا ہے. تو اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اپنے پاس سے کچھ نہیں کیا. پچھلے 3 سالوں سے جو کچھ بھی مختلف اخباروں میں, ٹی وی پروگرامز میں اور مختلف جگہوں پہ شائع ہوتا تھا, وہ ایک انہوں نے میں بتا دیتا ہوں, وہ یہ کہہ رہی ہیں نصرت واحد صاحبہ کہ جو اخباروں میں ٹی وی پہ چلا, ہم نے ان اشخاص سے جا کے تصدیق کی ان لوگوں کی, جس میں علیمہ خان صاحبہ شامل ہیں, جس میں جہانگیر ترین شامل ہے, اون چودھری شامل ہے, علیم خان شامل ہے. ان کے بقول کے میں نے 3 گھنٹے سٹنگ کی ہے, ہمارے پاس آڈیو اور جو ہمارے پاس پیپر پہ رائٹنگ میں ہے وہ موجود ہے علیمہ خان صاحبہ سے. تو انہوں نے کہہ دیا ہوگا, میں بالکل اس بات کے اوپر انکار نہیں کریں گے انہوں نے کچھ کہا ہے کہ نہیں کہا. اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہاں وہ اسلام کی مدد سے کوئی بات کرتی تھی یا اللہ کی جو کہنا ہے اس کے اوپر کوئی بات کرتی تھی یا احادیث سے لے کے مدد سے کوئی بات کرتی تھی, تو اس میں کیا غلط ہے؟ مجھے بتایا علیمہ آپا نے کوئی بات اپنی طرف سے تو نہیں کرتی ہوگی, لیکن انہوں نے یہ بالکل نہیں کہا ہوگا کہ وہ جادوگر نہیں ہے, کیا وہ فنا ہے, یہ ڈھمکا ہے. ان لوگوں کا اصل میں شروع سے مقصد یہ تھا کسی نہ کسی طرح
बुशा बीबी को खान साहब की जिंदगी से अलग कर दिया जाए। जिस दिन से ये ये कौन लगे चाहता है कि इस्लाम- अलहदा कर दिया जाए? मुझे क्या पता कौन चाहता है, यही सारी जमातें चाहती हैं, और क्या है। तो इनको, किसको इन कहूं मैं? हुकूमती जमातों को क्या फायदा होगा अगर उनके जिंदगी में पहले भी यही फायदा होगा ना कि खान साहब बिलीव कर रहे हैं अपनी बीवी के ऊपर और उसकी बात के ऊपर, तो उसको नुकसान पहुंचे कि वो मेंटली टॉर्चर, इसके अलावा और क्या है? उनको क्यों रखा हुआ है कैद में? क्या उन्होंने ऐसा किया है जिसकी वजह से उनको कैद में रखा हुआ है? मुझे बताएं आप। 190 मिलियन पाउंड केस में वो कन्विक्टेड है मोहतरमा। कन्विक्टेड इसलिए है कि वो उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक साइनिंग पावर थी उनके आगे, और वो सिर्फ देखना चाहती थी कि क्या कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा, कोई बंद काम लिफाफे में किसी काबीना तरह से साइन करवाए गए नहीं हो थे। रहा। क्या हुआ? बंद लिफाफे में काबीना से साइन करवाए गए लेकिन थे। उसके बाद ये प्रूफ तो है ना हमारे पास कि उन्होंने एक पैसे की किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं की, उन्होंने कोई एक पैसा नहीं लिया, ना उन्होंने ना इमरान नहीं, खान ने मैं समझ नहीं पा रहा 50 नुसरत भाई साहब, काबिल एहतराम है आपने लिए, मैं आसान कर देता हूँ, मैं आसान कर देता हूँ। अगर कोई शख्स, अगर मैं चले अपनी मिसाल दे देता हूं, अगर मेरे पास गो के इतने पैसे नहीं हैं, अगर मेरे पास मेरे 10 लाख डॉलर बरतानिया में पकड़े जाएं, बरतानिया की हुकूमत उसे जब्त कर ले और वो कहे कि हम पाकिस्तान को ये वापस कर रहे हैं क्योंकि ये जायज़ रकम नहीं है किसी शख्स की, और आप वो रकम लेकर दोबारा वो उसी के जुर्माने के अकाउंट में एडजस्ट कर दें, तो ये किस तरह जस्टिफाई है कि चोरी नहीं की? अदालत में नहीं आई थी ये रकम। अदालत में वो जुर्माने का अकाउंट था, वो अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट नहीं था, मलिक रियाज का अकाउंट था। उसमें से शहबाज शरीफ ने निकलवा लिया है और किसी को नहीं पता कि वो पैसा कहाँ गया है। वो स्टेट बैंक को चला गया है पैसा, क्योंकि वो रियासत का पैसा था। उसको स्टेट बैंक जो जा रहा है, आईएमएफ का पैसा कहाँ जा रहा है? वो भी स्टेट बैंक ही जाएगा ना, आईएमएफ का पैसा स्टेट बैंक के पास आएगा। वो स्टेट बैंक के पास आएगा नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने निकलवा लिया है बैंक से। अच्छा। और वो दानिश यूनिवर्सिटी में लगा रहे हैं। दानिश यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े बड़े कोई पेपर, कोई चीज है, कोई कानूनी कार्रवाई आप कर दें अगर उन्होंने निकलवा लिया सरकारी पैसे तो। हमारे लीडर को तो निकालो, हम तो सिर्फ उस मुश्किल में पड़े हुए हैं कि हमारा लीडर अंदर बैठा हुआ है, बाकी जितने बाहर हैं ये कुछ कर सकते हैं। चले कर्नल मारूफ साहब, वो जो जुर्माने की मद में 190 मिलियन पाउंड गया, तकरीबन उस वक्त भी 40 अरब से ज्यादा बनते थे, आजकल के मुताबिक वो 62 से 63 अरब रुपए बनते हैं। वो मौजूदा वजीर आजम ने, नुसरत वाहिद साहबा कह रही है, निकलवा लिया है, स्टेट बैंक में भी नहीं गए, खुद इस्तेमाल कर लिया। दानिश यूनिवर्सिटी में लगाने के लिए उन्होंने, उनकी स्टेटमेंट्स हैं जो मैंने खुद देखी है, उन्होंने कहा कि ये सारा पैसा दानिश यूनिवर्सिटी में लगेगा। मैं और आसान कर दूं इस वाक्य को, और आसान कर दूं नुसरत वाहिद साहबा, अगर आपने कोई चालान भरना हो हुकूमती सतह पर, सरकारी सतह पर, और आपका कोई वो चालान कोई और भर दे, तो वो पैसे किसको गए? जिसने चालान भरा, जिसने चालान भरा वो आपके पैसे अदा किए ना उसने, तो वो जुर्माने की मद में मलिक रियाज ने जमा कराने थे, जो वहां से स्टेट बैंक की रकम वो जुर्माने की मद में मलिक रियाज के यूनिवर्सिटी की जमीन ली और उस पर यूनिवर्सिटी बनाई। मलिक रियाज ने अगर कोई नेक काम कर दिया तो उसमें से खान साहब को कितने पैसे मिल गए ये बता दें मुझे, या उनकी बेगम साहिबा कितने पैसे खा गई ये बता दें मुझे। वो ट्रस्ट नहीं है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल रहे थे, बिलियंस ऑफ डॉलर उसकी डिवोर्स पे, वो सारे उन्होंने इनकार किए। साहब वो नहीं कहता था कि हम 3.5 साल पूरी की फंड दे रहे हैं, तो आप नुसरत वाहिद साहब को इसी काम पे लगा दिया, ये आइंदा प्रोग्राम में नहीं आएगी इनको अभी। नहीं, मैं तो बड़े सॉफ्ट स्पोकन हूं, मैंने कोई तल्ख बात नहीं की, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जमामा के हवाले से भी जो आप कह रही हैं, फरमा रही हैं कि उन्होंने इतने अरबों रुपए देने थे, खान साहब ने मना कर दिया था, वो भी इसकी तरदीद कर चुके हैं ट्विटर के ऊपर। कोई साल पहले एक सहाफ़ी ने दावा किया था, तो उन्होंने कहा था कि इस किस्म का कोई मामला नहीं था, मैंने कोई पैसे पे नहीं करने थे, ना मैंने ऑफर की थी। हम बात कर लेते हैं 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। नहीं करने थे, वहां पे रिवाज है कि डिवोर्स हो जाए तो आधे पैसे जिसकी भी जायदाद है, जिसके पास भी पैसे हैं, वो आधे आधे करेगा, बीवी को आधे मिलेंगे, शौहर को आधे मिलेंगे। उसकी तरदीद कर चुकी हैं जमामा, ट्विटर के ऊपर तरदीद कर चुकी हैं कि ऐसा कोई हमारे बिल्कुल तरदीद नहीं कर चुके। आज भी वहां का जो चले, ये आपका मौक़िफ़ है, आपका मौक़िफ़ है। ये 27वीं आईनी तरमीम सर, आईनी अदालत बन गई, गो के अभी तक इमारत नहीं मिली उन्हें, वफाकी शरई अदालत में मुंतकिल होना था, वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूम नंबर 1 उन्हें दिया गया है। तो अब क्या हम समझें कि आईनी मामला जिस किस्म की
الیکشن کمیشن کے معاملات ہوں، اسمبلیوں کے معاملات ہوں، کرنل معروف صاحب آپ سے یہ سوال ہے، تو یہ ان کو کوئی فائلوں کو جو کیسز کی ہیں انہیں پہیے لگیں گے، جلدی جلدی ختم ہوں گے، یا ماضی میں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کیسز سالوں سال چلتے رہتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں ہے؟ دیکھیں اس سلسلے میں آپ دیکھیں جب سے آئینی بینچ بنا تھا، جی ابھی تو آئینی سپریم کورٹ بن گیا، پہلے آئینی بینچ بنا تھا، ہاں تو اس بینچ کے بننے سے پہلے سپریم کورٹ میں 60,000 کیسز جو پینڈنگ تھے، جی اس آئینی بینچ کے بننے کے بعد کیونکہ ہماری موسٹلی جو زیادہ تر لوگ جو ان کی توجہ ہوتی ہے وہ آئین کے معاملات یا اس طرح کے جو کیسز ہیں اس کی طرف ہوتی ہے، اور سپریم کورٹ بھی اس کو ٹی وی پہ پبلش کرتی ہے، اور جو ہمارے جرنلسٹ اور جو صحافی حضرات ہیں وہ بھی اس چیز پہ زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے، جی تو باقی کی طرف توجہ نہیں تھی، تو اس وقت ان کے 60,000 کیس التوا کا شکار تھے، اور آئینی بینچ کے بننے کے بعد کیونکہ آئینی بینچ جو تھا وہ تو آئین کے متعلق یا جو بھی حکومتی معاملات ہیں وہ نپٹانے میں لگ گیا، اور باقی جو کیس ہیں وہ ابھی 55,000 ریڈیوس، مطلب 5,000 جو کیس ہیں وہ اس ریڈیوس ہو گئے، کم ہو گئے۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس سے قوم کو بہت فائدہ ہوگا۔ جو عام آدمی ہے، دیکھیں جو آئینی کیس ہوتا ہے، جو حکومتی کیس ہوتے ہیں، وہ تو حکومت کے لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک عام آدمی جو ہے اس کی دلچسپی یہ ہوتی ہے کہ اگر قتل کا کیس ہے، زمین کا کیس ہے، سول سوٹ ہے، تو اس کا فیصلہ ہو، تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ پس پش چلی جاتی ہیں، پس منظر میں چلی جاتی تھی، لیکن ابھی یہ ہو رہا ہے کہ آئینی بینچ جو ہے وہ آئین کے معاملات سن رہا ہے، باقی جتنے بھی ججز ہیں، جو بینچز ہیں، وہ عام لوگوں کے جو کیسز ہیں جس پہ لوگ بیچارے پریشان تھے وہ سن رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ 60,000 سے 55,000 کیس ہو گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید یہی کی جا سکتی ہے کہ اس سپریم کورٹ بننے سے، آئینی سپریم کورٹ بننے سے اور انشاءاللہ اس میں اور مزید جو بہتری آئے گی، اس میں مزید ججز بہتری اور اس لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ 27ویں آئینی ترمیم کو قبول نہیں کر رہے، ریزائن کر رہے ہیں، مستقبل میں کہا جا رہا ہے کچھ اور بھی ریزگنیشن سامنے آ سکتے ہیں، تو اس سے کوئی آئینی بحران کا خطرہ ہے؟ حکومت کے پاس کوئی پلان ہے کہ کیا کیا جائے گا؟ نہیں کوئی، یہ تو ایسے وہ بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ جو ججز تھے، یہ ججز تو ٹوٹلی عمران خان کے جیسا شدائی جیسا باقی لوگ ہیں جو ان کے کارکن بنے ہوئے تھے، میرے خیال میں ان کی جانب سے فائدہ ہوا ہے، کیونکہ یہ سسٹم کو یرغمال بنانے کی کوشش کرتے ہیں، سپریم کورٹ کو یرغمال۔ ابھی دیکھیں ایک اس نے ہائر لیول پہ جب بندہ چلا جاتا ہے تو وہ اس طرح کے جس طرح ایک چھوٹے لوگ نہیں ہوتے کلیریکل لوگ کے، ایک آئی او این لکھ دیا، ادھر لیٹر لکھ دیا دوسرے کو، دوسرا ادھر سے ادھر لکھ دیا، اس لیول پہ جا کے جس طرح یہ لیٹر بازی کر رہے تھے، یہ کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا، دنیا میں کہیں اس کی پریسیڈنٹ نہیں ہے، یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ تو میرے خیال میں 2 جج یا 3 ججز جو ہیں، سپریم کورٹ میں 24 ججز ہیں، تو ہائی کورٹ میں بے شمار ججز ہیں، ہائی کورٹ میرے خیال میں جو ہے ہماری پنجاب کو، اس میں تو شاید 50 ججز ہیں، اسی سندھ میں بے شمار ہیں، تو 2-4 بندے اگر نکل جائیں گے، میں کہتا ہوں 10 بھی چلے جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بے شمار لوگ قابل ہیں، ہمارے وکلاء قابل ہیں، جو بے شمار اس وقت لوگ کر رہے ہیں۔ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ قانون کی عملداری ہونی چاہیے، آئین کی عملداری ہونی چاہیے۔ دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کو جو پاور ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ سپریم کورٹ کی پاور پارلیمنٹ سے ملتی ہے، سپریم کورٹ کے جج کو جو پاور کہاں سے ملتی ہے؟ وہ پارلیمنٹ سے ملتی ہے۔ یہ پارلیمنٹ کو بھی یرغمال بننے کے چکر میں دیکھیں آئین میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے، قرارداد مقاصد کے کچھ کلازز ہیں، ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی، وہ اسلامک، ہمارا جس طرح ابھی ہم جو سیکولر کنٹری نہیں ہیں، ہم اسلامک مملکت ہیں، اس کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، ہمارا دین جو ہے وہ اسلام ہے، اس پہ بات نہیں ہو سکتی، اس طرح کچھ اور کلازز ہیں قرارداد مقاصد کی، ان پہ بات نہیں ہو سکتی۔ باقی پورا آئین جو ہے وہ پارلیمنٹ کی پروگریٹو ہے کہ اس میں امینڈمنٹ کرے، اور اس میں 2/3 میجارٹی جو ہے پارلیمنٹ کی ہو تبھی ہو سکتی ہے، اس سے کم ہو تو وہ نہیں ہو سکتی۔ ابھی یہ دیکھیں یہ پارلیمنٹ کو نہیں مانتے، یہ ان کے مطلب کے یا ان کے مقصد کے یا ان کی جو منشا کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، یہ صرف وہی بات مانتے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھیں ابھی جو ججز کی ٹرانسفر ہوگی، ججز کی پروموشن ہوگی یا ان کی جو سلیکشن ہوگی، اس میں 5 ججز ہیں، سول سوسائٹی ہے، بار کے لوگ موجود ہیں، حکومت کے موجود ہیں، تو ایک براڈر قسم کا جو فورم بن گیا ہے، جہاں کسی قسم کی میرے خیال میں کوتاہی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1-2 لوگ جو اگر تو کر سکتے ہیں، لیکن جب اتنا بڑا فورم ہو تو چلیں وہاں ہر چیز جو کمی بیشی ہو سامنے آ جاتی ہے۔ میں اس تو کو تھوڑا ٹرانسفر آسان کر کے نصرت واحد صاحبہ سے پوچھ لیتا ہوں نا، میم بتائیے گا، اب چونکہ آپ آئینی عدالت کو تحریک انصاف نہیں مان رہی، 27ویں آئینی ترمیم کو نہیں مان رہی، 26ویں پہ بھی
بہت سارے شکوں پہ اعتراضات سامنے آئے تھے تحریک انصاف کے، وہ آئینی بینچ کو نہیں مان رہے تھے، اب تو باقاعدہ آئینی عدالت ہو گئی، اب اگلے کچھ ماہ میں عمارت بھی اپنی بنا لی جائے گی سپریم کورٹ کے پیرلل. تو پھر اس قسم کے جو آپ کے الیکشن کمیشن کے کیسز جو آئینی معاملات جتنے بھی ہوں گے، کیا آپ عدالت نہیں جایا کریں گے پھر، یا جائیں گے تو پھر ظاہر ہے اسی آئینی کورٹ کے سامنے آپ کو جانا ہوگا؟ آپشن کیا ہوں گے پھر آپ کے پاس؟ دیکھیے، پہلے میں ان کے صاحب کی بات کا جواب دے دوں جو یہ فرما رہے تھے کہ یہ جو ججز تھے یہ کلرک تھے اصل میں، اور یہ پی ٹی آئی کے ججز تھے. تو ان کو عرض کروں میں کہ دانیال نے جب ہماری جسٹس دانیال نے جب ہماری حکومت کو ٹاپر ڈاؤن کیا تھا تو اس میں کون گیا تھا ان کا ساتھ دینے؟ کس نے دانیال صاحب کا ساتھ دیا تھا؟ پھر فائز عیسیٰ رات کو جو عدالتیں کھلی تھی اس میں کدھر تھے یہ لوگ؟ ادھر ہی موجود تھے نا عدالت میں. پھر اس کے بعد فائز عیسیٰ کی جب بالکل وہ اکیلے ہو گئے تھے تب تنہا، تو ان کا ساتھ کس نے دیا تھا؟ ان ججز نے دیا تھا نا. اس کے بعد جب انہوں نے کہا، کچھ لوگوں نے خط لکھا جس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں انہوں نے دنیا میں نہیں دیکھا، تو کیا انہوں نے دنیا میں یہ دیکھا تھا کہ کسی کے گھر میں گھس کے جج کے کمرے میں اس کے پرسنل بیڈ روم میں آپ کیمرے لگا رہے ہوں، یا کسی کے رشتے دار کو پکڑ کے لا کے اس کو کرنٹ لگا رہے ہوں، یا ایک باپ کو کوئٹہ سے اٹھا کے لا کے اس کے جج کے گھر کے باہر کھڑا کر دیا جائے کہ دیکھو تم نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا؟ تو یہ چیزیں یہ کیا خود سے خود ہو گئی؟ یہ دنیا کے ہر کونے میں ہوتا ہے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے. اور اگر اب وہ دو ججز جنہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے تو ان کو شاید معلوم ہو کہ ان میں سے ایک صاحب جو ہیں منصور صاحب، ان کو وہ نمبر 1 پہ تھے چیف جسٹس کے، ان کو ہٹا کے 12ویں 13ویں 4تھے 5ویں پتہ نہیں کس نمبر کے لوگوں کو لا کے پورے پاکستان سے آئین اور یہاں پہ ترمیم کے بعد لگایا گیا ہے نا، آئین میں ترمیم کے بعد. تو ترمیم کس نے کرنی ہے؟ یہ 17 پارلیمنٹ سیٹوں نے والوں کرنی نے. ہے. ہاں تو پارلیمنٹ کی بات کر رہی ہوں میں. 17 سیٹوں والوں نے. ان کے پاس اتھارٹی کون سی ترمیم کرنے کی؟ ان کو نہ کسی کو کوئی مسودہ ملا، نہ کسی کو کچھ نصرت ملا، بھائی صاحبہ، ان کو جناب دے دیا گیا. نصرت بھائی صاحبہ، یہ فارمولہ مجھے مجھے بتا دیں. میں ہر تحریک انصاف کے رہنما سے جاننا چاہتا ہوں، یہ جو 17 سیٹیں ہیں یہ کہاں سے فارمولہ آپ کو ملا؟ کسی ادارے نے بتایا، کسی عدالت نے، الیکشن کمیشن نے، کہ مسلم لیگ نون جو موجودہ حکومت میں ہے اس کی 17 سیٹیں تھیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن بالکل فیئر ہوا، یہ سیٹیں 5 بھی ہو سکتی ہیں، 50 بھی ہو سکتی ہیں، 60 یا 70 بھی ہو سکتی تھی، 25 بھی ہو سکتی تھی. یہ 17 سیٹوں کا فارمولہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ اس لیے کہ یہ لوگ صرف 17 سیٹیں جیتے ہیں. یہ کس نے بتایا آپ کو؟ میں یہی تو جاننا چاہتا ہوں. کس نے بتایا؟ سے کیا مراد ہے؟ بندہ نہیں کیا ہوا کہ اس نے بتایا؟ یہ سارا کچھ ہوا ہے، سب نے نہیں، دیکھا ہے. 17 کا نمبر ہی کیسے پتا چلا آپ کو؟ نواز شریف اپنے ادھر چلا گیا اپنے گھر آفس بند کر کے، 2 سیٹوں سے تھا جس میں سے 1 سیٹ جتائی ہے، اسے دوسری سیٹ ہرا دی گئی ہے. ان لوگوں کو سب کو پتا تھا یہ ہار چکے ہیں اور یہ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے. لیکن چونکہ یہ سب کچھ وہ جو فائز عیسیٰ تھا اس نے ساری گڑبڑ کر چکی تھی، ہماری پارٹی کا نشان لے لیا تھا، ہم لوگوں سے سب کچھ چھین لیا تھا. ان کا خیال یہ تھا کہ ہم نے تو عوام کو اپنی جان بوجھ کے ان پڑھ رکھا ہوا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا. کسی کو آلو دو، کسی کو بیگن دو، کسی کو چھتری دو، کسی کو کچھ دو اوپر، کچھ دو نیچے، کچھ دو، لوگ ووٹ دے ہی نہیں سکیں گے. نہیں، ووٹ تو لیا نا، پھر بھی آپ نے ووٹ لیکن یہ لیا. نہیں پتا کہ کتنی زیادہ اویئرنیس دے چکے تھے خان صاحب کہ ہر بندے نے فون کر کر کے پوچھا کہ ہمارے علاقے کا میں جو لوگ بنے ہیں وہ کہاں سے بنے ہیں؟ کیا ہے. اور پھر اس طرح ہم لوگوں نے چلیں، میں اس ڈیبیٹ کو اگلے پروگرام تک کے لیے رکھ لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پروگرام کا وقت محدود ہوتا ہے اور ہمارا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی جانب ہے. نصرت بھائی صاحبہ تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود تھی، کرنل معروف صاحب آزاد کشمیر سے ریپرزینٹ کر رہے تھے موجودہ حکومت کو، مسلم لیگ نون کے رہنما. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین، ظاہر ہے جتنے الزامات اکانومسٹ کے الزامات ہوں یا 27ویں آئینی ترمیم کے بعد تحریک انصاف کا احتجاج ہے، مستقبل میں جا کے پتہ چلے گا کہ ان کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. کیا یہ ترمیم ملک میں بہتری لانے میں کامیاب ہوتی ہیں؟ مزید جو عدالتی نظام پہلے ہی ہمارا اتنا کمزور ہے اسے مزید کمزور کرنے کے لیے یہ ثابت ہوں گی؟ یہ تو وقت بتائے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے عرفان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.